لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. معزز مکرم سامعین کرام، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی پردہ نشین عورتیں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے تمام مخلوقات میں سے ہم سب کو انسان بنایا. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں اور بھی دیگر مخلوقات بنا سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو ہمیں کسی درخت کی شکل میں اگا دیتے یا کسی گھاس کی شکل میں اگا دیتے اور وہ بکری آ کر ہمیں چل جاتی. ہم اللہ رب العزت سے سوال تک نہیں کر سکتے. لیکن تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے انسان، اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ہم سب کے آقا، سارے جہاں کے سردار، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کی دعاؤں کے سرتے طفیل ہم جیسے گنہگار ابھی بھی اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو تمام صحابہ پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے جان مال سب چیز کی قربانی دی، جس کے بعد جا کر اللہ رب العزت کا یہ دین ہم تک پہنچا. تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، شہداء، بزرگان دین، خصوصاً یہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں ان سب پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. معزز سامعین، ہم سب ایک بہت ہی مبارک بابرکت مہینے سے گزر کر ابھی نکلے ہیں، جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، یا دو طرح کے ایسی جماعت نظر آتی ہے جن پر دو طرح کی کیفیتیں نازل ہوتی ہیں، یا دو طرح کی کیفیتوں والے لوگ نظر آتے ہیں. رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کچھ لوگوں پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، وہ غم کا اظہار کرتے ہیں، درد کا اظہار کرتے ہیں، رمضان المبارک کے جانے کا افسوس کرتے ہیں. اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اللہ رب العزت نے جو روزے کا حکم دیا تھا، نماز میں تراویح اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان تمام چیزوں سے ہم بری ہو گئے، ہم پر سے ایک ذمہ داری ہٹ گئی ہے، اس طرح وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. یہ دونوں طرح کی کیفیت اسلام کے منافی ہے، اور ان دونوں کیفیتوں کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کو لے کر نہیں جاتا، بلکہ رحمتوں اور برکتوں کو لٹا کر جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں کو لے کر یہ ماہ رمضان چلا گیا، ایسی بات نہیں. رمضان المبارک میں جو رب ہے، رمضان المبارک کا جو رب ہے وہ عام دنوں میں بھی وہی رب ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دی، تو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو ہمیں دیا ہی اس لیے تھا کہ ہمارے اندر تقوی والی کیفیت پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھوایا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم تقوی والے بن جاؤ. ایسا نہیں کہ رمضان المبارک تک ہم نے تلاوت کی، اللہ سے لو لگایا، اس کی اطاعت کی، اس کی بندگی کی،
اور رمضان المبارک کے بعد ان تمام چیزوں سے ہم بری ہو گئے، ہم سے ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ہم بالکل فری ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں عطا ہی اس لیے کی ہے کہ ہم اس کی بندگی میں گزارتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی اطاعت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کریم نے کیا کہا؟ اپنے رب کی عبادت کرو، کہاں تک؟ یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے، یعنی موت تک ہم کسی بھی ذمہ داری سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم پر عائد ہوئی ہے، ہم جو مکلف بنائے گئے ہیں، ان تمام ذمہ داریوں سے ہم موت کے بعد ہی بری ہوں گے، اس سے ہم موت کے بعد ہی اپنی بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے، ورنہ موت تک ہم ذمہ داری کے نیچے ہی دبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت ہمیں ہمیشہ کرنی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں باغات میں، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے اللہ رب العزت داخل کریں گے۔ یہ تو اللہ کی اطاعت کا اخروی فائدہ ہوا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ دنیا میں تو اس کو، آخرت میں تو اس کو پورا اجر دیں گے ہی، لیکن اللہ کی اطاعت کا اجر اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، لو ان عبدی اطاعونی، کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کرے، میں ان کو رات کے وقت بارش جیسی نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور پھر آگے کہا کہ جب وہ صبح کریں گے تو ان پر میں سورج کو طلوع کروں گا، اور میں ان کو بجلیوں کی کڑک، بادلوں کی گرج بھی نہیں سناؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی بندہ دن میں تھک کر کام کر کے چکنا چور ہو جاتا ہے، اور جب وہ بستر پر جاتا ہے اور وہ پورا دن اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت میں گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں رات میں انہیں بارش جیسی نعمت سے نوازوں گا۔ بارش آپ کو معمولی نعمت ہوتی ہے، اگر وقت پر ضرورت پر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے 3 علامت بیان کیے گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں، 3 طرح کی چیزیں جب تمہیں نظر آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت ناراض ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ بے موسم بارش اللہ رب العزت کرتے ہیں، یعنی جب بارش کی ضرورت ہوگی تو اس وقت اللہ رب العزت بارش نہیں برسائیں گے، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت اللہ رب العزت بارش برسائیں گے۔ بے موسم بارش کا ہونا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ آج مسلم ممالک میں اللہ رب العزت کی کیسی نافرمانی کی جا رہی تھی، جہاں پر پانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، جسے ریگستان کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی اللہ رب العزت اس بات کو دکھا دی ہے دنیا والوں کو کہ جہاں پر پانی نہیں ملتا ہے اسے بھی میں سیلاب میں ڈبا سکتا ہوں، اور ڈبا کے دکھایا اللہ رب العزت، اور ڈوب رہے ہیں لوگ۔ دوسری علامت اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت حکومت بے وقاتوں کو دے دیتی ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے یہ الیکشن کا ماحول ہے، اور مسلمان خاص کر کے چاہ رہے ہیں کہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو ہم پر ہمدردی جتائے۔ کیسے جتائیں گے جب ہمارا رب ہی ہم سے راضی نہیں ہے؟ اور اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامت ایک یہ ہے کہ حکومت اللہ رب العزت بے وقاتوں کو دے دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں پر طرح طرح سے ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے۔
تو اللہ رب العزت کے ان عذاب کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان عذاب کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے بچیں گے؟ بارش کے ہونے کا ایک ظاہری سبب تو یہ ہے کہ جب موسم گرم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت سمندر میں ایک قسم کی بھاپ پیدا کرتے ہیں اور وہ بھاپ کی شکل میں اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے، ہوا اسے چلا کر ایک رخ کی طرف لے جاتی ہے، پھر اسے بارش بنا کر برساتی ہے۔ ظاہری سبب ہے، یہ لوگوں نے ریسرچ کر کے بتایا ہے، لیکن ایک باطنی سبب ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، وہ ہوگا توبہ اور استغفار۔ تو کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کیے پر پچھتائیں گے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دور کریں گے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کریں گے۔ جب اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوگی تو ہم پر رحمتیں نازل ہوگی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم پر اللہ رب العزت رحم کریں گے۔ تو اللہ کی اطاعت میں اس کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا جب ہمیں حاصل ہو جائے گی تو ہمیں ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت وہ ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں تھوڑی سی زندگی عطا کی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے، اور ہمیشہ کی زندگی میں حقیقی کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور جنت میں آدمی اسی وقت داخل ہوگا جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے۔ ایک عام سی بات ہے کہ اگر ایک شخص یا ایک شاگرد، ایک بچہ اپنے استاد کی بات نہیں مانتا ہے تو وہ بچہ استاد کے دل سے اتر جاتا ہے۔ ایک کام کرنے والا اپنے مالک کی بات نہیں مانتا ہے تو وہ کام کرنے والا اپنے مالک کے دل سے اتر جاتا ہے۔ تو پھر ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور پھر ہم اس کی بات نہ مانیں اور پھر ہم یہ چاہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے اور ہم پر رحمتوں کا نزول کرے، یہ ممکن نہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ اطاعت یہ ہمیشہ ہے۔ جیسے میں نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے آنے تک، موت کے آنے تک ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ، ایک زمانے میں قحط پڑ گیا، جب بارشیں نہیں ہوتی ہے اور فصلیں خراب ہونے لگتی ہے اور لوگ بارش کا شدت سے انتظار کرتے ہیں تو ایسے موسم کو قحط کہتے ہیں۔ تو لوگ بہت پریشان ہوئے اور حضرت سے کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں کسی میدان میں نکل کر اللہ رب العزت کے پاس۔ تو حضرت نے لوگوں کو لے کر بستی سے دور ایک میدان میں گئے تاکہ وہاں پر توبہ و استغفار کرے اور اللہ رب العزت سے بارش ہونے کی دعا مانگے۔ وہاں پر ایک سعدون مجذوب رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ عطا کس دل سے دعا مانگنے آئے ہو، آسمانی یا زمینی؟ حضرت نے کہا کہ آسمانی۔ تو کہا لوگوں سے کہہ دو کہ جہاں جس دربار میں تم آئے ہو وہاں کھوٹے سکے نہیں چلتے ہیں، پرکھنے والا بینا ہے۔ اس بات میں حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے بڑی گندی بات کہی، یعنی وہ کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو کہ یہاں کھوٹے سکے نہیں چلتے ہیں، یہاں پرکھنے والا بینا ہے، یعنی ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہوں میں ہمارا دن رات ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور پھر ہم اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی امید لگا کر آئے ہیں۔ لوگوں سے کہہ دو کہ پرکھنے والا بینا ہے۔ پھر حضرت نے خود ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ رب العزت ان گنہگار بندوں کی وجہ سے آپ اپنے شہر کو برباد مت کیجیے، آپ اپنے اسماء مکنونہ یعنی اللہ رب العزت کے وہ نام جو چھپے ہوئے ہیں، عام طور سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، اور ایک نام اللہ ہے، ذاتی نام اور صفاتی نام، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں
یہ وہ نام ہے جو ہمیں پتا ہے، ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کے بہت بہت نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ میں آپ سے آپ کے ان چھپے ہوئے نام کے واسطے سے اور آپ کی ان غیب کے پیچھے جو آپ کی نعمتیں ہیں جو ہم پر ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دیجیے۔ ابھی حضرت ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ ایک فرما بردار بندہ، ایک اللہ کو ماننے والا بندہ اللہ رب العزت جب اس کی سن سکتے ہیں، تو جب ہم اللہ رب العزت کی مکمل طور پر اطاعت کرنے لگ جائے تو اللہ رب العزت ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ رب العزت ضرور سنیں گے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہی ہے، بلکہ قرآن کریم میں جہاں بندوں سے خطاب کیا گیا ہے وہ انداز بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے میری طرف آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے؟ یا ایھا المسلمان، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الانسان، ساری انسانیت سے اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں، اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں چاہتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے ہماری طرف دوڑ کر آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ کو آپ کے کریم رب کے متعلق کس چیز کے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہمیشہ کی کامیاب ہونے والی زندگی جس کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کو کامیاب کرنے کے بجائے مختصر زندگی جو ملی ہی ہے اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو بنانے کے پیچھے تم اس زندگی سے متعلق دھوکے میں ہو۔ آپ نوجوان بچے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں جب آخرت میں رزلٹ دیا جائے گا تو کچھ لوگ خوش ہوں گے اور کچھ لوگ ناخوش ہوں گے۔ نوجوان بچے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کے زمانے میں دونوں طرح کے بچے پڑھتے ہیں، ایک وہ جو محنتی ہوتے ہیں اور ایک وہ جو کھیل کود والے ہوتے ہیں، اور بظاہری طور پر دیکھا جائے تو کھیل کود والے بچے پڑھنے کے زمانے میں زیادہ مزے میں ہوتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوستی یاری کر رہے ہیں۔ اور ایک بچہ بیچارہ صبح میں جلدی اٹھ رہا ہے، رات میں دیر سے سو رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کچھ گھنٹے ہی نیند نکال رہا ہے اور کتابوں میں لگا ہوا ہے، تو دیکھنے والے کو لگتا ہے یار یہ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی مشقت کر رہا ہے۔ اور ایک طرف جو بچہ ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، وہ مزے میں ہے۔ لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو بتاؤ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ جس کا رزلٹ کامیاب ہوتا ہے وہ، یا جو ناکام ہوتا ہے وہ؟ جو کامیاب ہوتا ہے وہ سب کو دکھاتا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں جیسے پچھلے ہفتے کہا اسٹیٹس پہ لگاتا ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں فرسٹ آیا، میں نے ٹاپ کیا۔ اور جو ناکام ہوتا ہے، جو فیل ہوتا ہے، جس کے نمبرات کم ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ سیم یہی حال ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا، وہ لوگوں کو دکھائے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، پڑھو پڑھو۔ اور 10 لوگ 5 لوگ نہیں ہوں گے، وہاں کتنے سارے لوگ ہوں گے؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تمام لوگ وہاں ہوں گے۔ اور جو ناکام ہوگا وہ موت کو پکارے گا، اور اس کا حال کیا تھا؟ انه كان في اهله مسرورا، دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہا کرتا تھا۔ دھوکے میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت کے یہاں سے نتائج بہت جلدی نہیں ملتے۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اور ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، لیکن نتائج دونوں پر نہیں اتر رہے، اور سامنے والے کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط کام کرنے والا زیادہ خوشی میں ہے اور اچھے کام کرنے والے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔
جیسے کافروں کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ صحابہ کی طرح اے لوگوں تم ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ یہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ یعنی صحابہ کے حالات کیسے ہوتے تھے؟ صبح کو کھا رہے ہیں تو شام کا پتہ نہیں، آج کھا رہے ہیں تو کل کا پتہ نہیں، ہفتے گزر جاتے لیکن گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے راستے میں گر جاتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان پر مرگی طاری ہو گئی ہے اور ان کے گردنوں پر لات مار مار کے لوگ جاتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں مرگی کی وجہ سے نہیں گرتا تھا بلکہ بھوک کی شدت مجھے وہاں پر گرا دی تھی۔ تو بظاہر صحابہ کمزور نظر آ رہے تھے، وہ کہتے تھے ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نتائج فوراً نہیں اتر رہے تھے کہ جو مان رہا ہے اس کو بلندی پر پہنچا دیا اور جو نہیں مان رہا ہے اس کو زمین پھاڑ کر دھسا دیا، نتائج فوراً نہیں مرتب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ یہ دار الاعمال ہے۔ یہاں پر آپ کو عمل کرنا ہے، چاہے اللہ رب العزت آپ کو عیش و آرام میں رکھے یا اللہ رب العزت آپ کو مصیبت میں رکھے، آپ کو اچھے اعمال کرنے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرنا شروع کرتے ہیں اس ارادے سے کہ اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے، پھر 10-15 دن تک وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، حالات میں سدھار نہیں بلکہ اور بگاڑ آ جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا بدلے کی نہیں ہے، آپ کو بدلہ آخرت میں ہی ملے گا۔ اسی لیے ہم جس حال میں جس کیفیت میں ہو، چاہے وہ خوشی میں ہو کہ غم میں ہو، مصیبت میں ہو کہ آرام میں ہو، سکھ میں ہو کہ درد میں ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے۔ اب کب تک کرنا ہے؟ میں نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک ہمیں کرنا ہے جب تک کہ موت ہمیں آ کر گلے نہ لگا دے۔ صرف رمضان تک نہیں، صرف مخصوص راتوں میں نہیں، مخصوص دنوں میں نہیں، بلکہ جو رب رمضان میں تھا وہ ابھی بھی ہے، جو رب مخصوص راتوں میں رہتا ہے وہ رب ابھی بھی ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا حال ہے کہ افسر اگر سخت ہو تو نیچے کام کرنے والے پابندی سے وقت پر آئیں گے اور وقت پر کام کریں گے، اور ذمہ دار تھوڑا ہلکا مل جائے تو وہ کام میں کٹوتی کرنے لگ جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ رمضان میں دوسرا رب تھا اور ابھی دوسرا رب آ گیا۔ رمضان میں ہم خوب عبادت کر رہے ہیں، طاعت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور رمضان مبارک میں جاتے ہی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں، ہمارا توفیق ہے۔